نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ حضرات صحابہ کرام سے دل سے محبت کی جائے، زبان سے ان کی تعریف کی جائے، اور حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام کو آپ کا جانشین اور آپ کا خلفاء تصور کیا جائے، علم میں، عمل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، دعوت اللہ میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں حضرات صحابہ کرام کی پیروی کی جائے، ان کے نشانات قدم پر چلا جائے، ان پر رحم کیا جائے، ان حضرات کے لیے استغفار کیا جائے، ان حضرات کے لیے دعا مانگی جائے، ان حضرات کی طرف سے اپنے دل میں کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت کریمہ سے صاف صاف واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ان حضرات کے لیے دعا کی جائے، ان حضرات کے لیے استغفار کیا جائے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمتیں اور آسائش رکھی ہوئی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہو گیا جو درختوں کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جن حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی وہ حضرات صحابہ کرام ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو حضرات مومن مردوں مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسا کرنے والے بہتان لگانے والے ہیں اور بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر مومنین اور مومنات میں کون شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس پر صاف صاف دلالت کر رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے وہ کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہیں،
آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ان تمام آیات مبارکہ سے حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ صرف خیر سے کیا جائے، بھلائی سے کیا جائے، حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنی زبان پر لگام لگایا جائے، لگام کسا جائے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، و طوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور بشارت اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ اور پھر مزید آپ نے فرمایا وَلِمَنْ رَآ من رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس شخص کو دیکھا، جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا تھا۔ اور ان حضرات کے لیے اچھا انجام ہے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا یا جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس زمانے سے متصل ہے، پھر اس کے بعد جو زمانے سے متصل ہے۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بزرگان محترم، ان تمام روایات سے حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید حضرات علماء نے بیان فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، حضرات صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، تو وہ صرف حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتا، حضرات صحابہ کرام ہی کو گالی نہیں دیتا، بلکہ حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی ذات کے اندر گویا کہ وہ طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ اللہ کی شریعت میں طعن و تشنیع کر رہا ہے، برائی نکال رہا ہے، اور اللہ کی ذات پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم، یہ فرامین رسول جو ہم تک پہنچے، یہ حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچے، اور جب حضرات صحابہ کرام ہی ناقابل اعتبار ہو جائیں گے تو نہ قرآن کا اعتبار باقی رہے گا، نہ شریعت کا اعتبار باقی رہے گا، نہ فرامین رسول کا اعتبار باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے فرق ضالہ اور فرق باطلہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں لعن طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، اور ان کے عیوبوں کو اچھال کر گویا کہ وہ شریعت کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان حضرات کا منشا یہ ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
वादे तौर पर यह बात इरशाद फरमाई, ला तसुब्बु अहदम मिन अस्हाबी, मेरे सहाबा में से किसी को बुरा मत कहो, इसलिए कि अगर तुम्हारे में से कोई आदमी ओहद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करे, तो मेरे सहाबा में से किसी सहाबी ने अगर एक मुद भी खर्च किया या उसका आधा भी खर्च किया, तो तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना आधे मुद का या आधे से आधे मुद का भी मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम्हारा ज़्यादा अमल हज़रात सहाबा किराम के मामूली सी अमल से भी नहीं बढ़ सकता। वजह असल में उसकी ये कि हज़रात सहाबा किराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत हासिल हो गई, उस सोहबत की वजह से हज़रात सहाबा किराम का मकाम व मर्तबा बढ़ गया। हज़रात सहाबा किराम का मकाम व मर्तबा आमाल की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से बढ़ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम, मेरे सहाबा का इकराम करो इसलिए कि वो तुम में सबसे बेहतर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम, मेरे सहाबा की तादीम करो, उनकी तौक़ीर करो, उनका इकराम करो, इसलिए कि वो तुम में सबसे बेहतर हैं। और फिर आपने फरमाया, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद के ज़माने के लोग, फिर उसके बाद के ज़माने के लोग। और फिर आपने फरमाया, सुम्मा यज़हरुल कज़िब, फिर झूठ फैल जाएगा, हत्ता कि एक आदमी कसम खाएगा हालांकि उससे कसम का मुतालबा नहीं किया जाएगा। ऐसा ज़माना आ जाएगा कि आदमी ख़ुद गवाही देगा हालांकि उससे गवाही का मुतालबा नहीं किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ये चाहता है कि जन्नत के बीचों बीच उसको ठिकाना मिले, उसको जगह मिले, तो उसको चाहिए कि वो जमात को लादिम पकड़ ले। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान उस आदमी के साथ होता है जो जमात से अलग हो जाता है और वो दो आदमियों से दूर हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे, इसलिए कि उनमें तीसरा शैतान होता है। मज़ीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको उसकी नेकी अच्छी लगे और जिसको उसकी बुराई बुरी लगे, तो समझो वो मोमिन है, ये मोमिन होने की अलामत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं, तो उन पर अल्लाह की लानत, उन पर लानत भेजो। ये को लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। जो हज़रात सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, हज़रात सहाबा किराम में ऐब निकालते हैं, हज़रात सहाबा किराम को गाली देते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है, तमाम लोगों की लानत होती है, फ़रिश्तों की लानत होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहु मन सब्बा अस्हाबी, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है। इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमान ने इस रिवायत को नकल फरमाया। मज़ीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में बदतरीन लोग वो हैं जो मेरे सहाबा पर बुराई के सिलसिले में जरी हैं, उन हज़रात की बुराई करते हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सहाबा किराम की जमात वो जमात है जो काबिल तकरीम है, काबिल एहतराम है, काबिल तादीम है। इसलिए हज़रात सहाबा किराम के सिलसिले में कहने से पहले गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम लोगों के क़ुलूब पर नज़र डाली, तो अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम क़ुलूब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को सबसे बेहतर पाया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को अपने लिए मुंतखब फरमा लिया और आपने रिसालत और नबूवत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और उसके बाद फिर तमाम लोगों के क़ुलूब पर नज़र डाली, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रात सहाबा किराम के क़ुलूब को तमाम लोगों में सबसे बेहतर क़ल्ब वाले पाया।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात सहाबा इकराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ीर बना दिया, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद करने के लिए मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, और जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं तो वो अच्छा होता है, और जिसको मुसलमान बुरा समझते हैं तो बुरा होता है। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी के पीछे चलना चाहता है, किसी की पैरवी करना चाहता है, किसी की इत्तिबा करना चाहता है, तो उन लोगों की इत्तिबा करे जो दुनिया से चले गए। इसलिए कि जो लोग ज़िंदा हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके फितने में मुब्तला होने का अंदेशा है, लेकिन हज़रात सहाबा इकराम जो इस उम्मत में सबसे आला और सबसे अफजल थे, जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबर्रुहा कुलूबन, जो दिल के एतबार से नेक थे, साले थे, व आमकुहा इल्मन, और इल्म के एतबार से गहराई और गिराई लिए हुए थे, और मिजाज के एतबार से, ज़िंदगी गुजारने के एतबार से बिल्कुल सादा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात सहाबा इकराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया और दीन को कायम करने के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रात सहाबा इकराम की फ़जीलत को पहचानो, उनके निशानात कदम पर चलो, और उनके अखलाक को, उनकी सीरत को मजबूती के साथ पकड़ लो, इसलिए कि हज़रात सहाबा इकराम सीधे रास्ते पर हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन। हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, और फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, और मुतवज्जे हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बलीग खुतबा आपने इरशाद फरमाया, और इतना बलीग और इतना फसाहत और बलागत पर मुश्तमिल खुतबा दिया कि हमारे क़ुलूब डर गए, हमारे क़ुलूब के अंदर डर पैदा हो गया, हमारी आँखों से आंसू बह पड़े, और हमें आपके खुतबे से ऐसे महसूस हो रहा था कि गोया आप इस खुतबे के ज़रिए से हमको रुखसत फरमा रहे हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ए इरबाद इब्न सारिया, अगर तुम मेरे बाद ज़िंदा रहे तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखोगे, और उस वक्त तुम्हारे लिए लाजिम और ज़रूरी ये है कि मेरे तरीक़े को लाजिम पकड़ लेना, और मेरे बाद खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़े को लाजिम पकड़ लेना। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सहाबा इकराम की शख्सियतें वो शख्सियतें हैं जिन्होंने दीन इस्लाम में, शरीयत में किसी तरह का कोई तग़य्युर और तबद्दुल नहीं फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर वो चलते रहे। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा इकराम के तरीक़ेकार की इत्तिबा करने की, उनके निशानात कदम पर चलने की आपने हिदायत जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 सहाबा वो हैं जो जन्नती हैं। आपने फरमाया कि अबू बकर जन्नत में है, उमर जन्नत में है, उस्मान जन्नत में है, अली जन्नत में है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में है, अबू उबैदा इब्न जर्राह जन्नत में है, हज़रत अब्दुर्रहमान जन्नत में है, हज़रत तलहा जन्नत में है, हज़रत ज़ुबैर जन्नत में है, और हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में है। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सहाबाए किराम जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात सहाबाए किराम के बारे में साफ़ तौर पर फरमा दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। एक जगह फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इसलिए बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सहाबाए किराम के सिलसिले में अपनी ज़बान पर कंट्रोल किया जाए, खामोश इख्तियार की जाए। अगर हज़रात सहाबाए किराम का ज़िक्र किया जाए तो खैर के साथ में ज़िक्र किया जाए।
رہا مسئلہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئی، تو دراصل وہ لڑائیاں، وہ اختلافات اجتہاد پر مبنی تھے، اس لیے کہ ہر صحابی حق کا متلاشی تھا، حق کو طلب کرتا تھا، حق کو چاہتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی حق پر ہوں، دوسرا آدمی غلطی پر ہے۔ وہی اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی کی بنیاد پر حضرات علماء نے فرمایا کہ آدمی کو اجتہادی غلطی پر ثواب ہی ملتا ہے، اس لیے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوتا ہے تو محنت کرنے کا بہرحال اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میراث نہیں دی، تو بزرگان محترم یہ بات آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو چھوڑتے ہیں اس کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا تمام صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور تمام حضرات صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا اور اس کا اعتراف کیا۔ حتیٰ کہ اہل بیت میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حصہ نہیں دیا تھا تو وہ بالکل برحق تھا اور قواعد شرع کے بالکل مطابق تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوئی بات کہی تو حضرات صحابہ کرام نے ان کو بٹھانے کی کوشش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو، اور تم جانتے ہو کہ تم لوگوں نے میرے اوپر جتنے احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، سب کا بدلہ چکا دیا، علاوہ ابو بکر کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے لوگوں کے روشندان کھلے ہوئے ہیں ان تمام روشندانوں کو بند کر دیا جائے، علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بزرگان محترم، اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میراث میں حصہ بیٹھتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دیتے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے، وہاں پر کھڑے رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حصہ دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مارا، جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور ان کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا اور عمر گیا۔ بزرگان محترم، یہ سب فرق ضالہ اور فرق باطلہ کی گمراہ کن باتیں ہیں، اور یہ باتیں حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں لب کشائی کرنا، غلط سلط باتیں کہنا، یہ بہت ہی بری اور غلط باتیں ہیں۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ حضرات صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے، اچھی طریقے سے لیا جائے، اور جہاں تک تعلق ہے حضرات صحابہ کرام کو برا کہنا، غلط کہنا، ان کی برائیاں کرنا، تو اس سلسلے میں بزرگان محترم ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کرام پر ایسی تہمت لگاتا ہے، حضرات صحابہ کرام پر ایسی بات کہتا ہے جو ادلہ قطعیہ کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، تو حضرات صحابہ کرام کی برائی کرنے پر وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا ہے زنا کے لیاذ باللہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو زنا کی تہمت لگائے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بہت سی آیات نازل فرمائی،
تو اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شارع کی تکذیب کر رہا ہے، قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور قرآن کو جھٹلانے والا، شارع کو جھٹلانے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، اگر ان پر کوئی آدمی سب و شتم کرتا ہے، کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام پر اگر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، برا کہتا ہے، تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوتا ہے، فاجروں میں ہوتا ہے۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، تو گویا کہ وہ دین سے نکل جاتا ہے اور ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو برا وہی شخص کہے گا جو حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں بدظن ہوگا، جو ان سے اعتقاد خراب رکھے گا، اور ان حضرات سے بدظن ہونا گویا کہ اپنے آپ کو ایمان سے خارج کرنا ہے، اپنے آپ کو ایمان سے دور کرنا ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث سے، اقوال علماء سے بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابی بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اس کو جو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا، پوری زندگی اگر کوئی آدمی عمل کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، تو وہ ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا حضرت معاویہ، بہت سارے لوگ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ حضرات کو بات معلوم ہونی چاہیے، حضرت معاویہ بہت بڑے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ من النار، اے اللہ حضرت معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور عذاب نار سے ان کی حفاظت فرما۔ دوسری جگہ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ حضرت معاویہ نے وتر کی 1 رکعت پڑھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ فقیہ ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں کچھ مت کہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز، تو عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو غزوہ کیا، اور اس غزوے کے دوران حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر جو گرد و غبار لگ گیا، وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بزرگان محترم، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک بات میں آپ حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر حضرات صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی، کچھ لغزشیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان فرما دیا اور ان کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ۔ دیکھیے یہاں پر صاف صاف فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ، دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، تیسری جگہ فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم۔ بزرگان محترم،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ان کی برات کا اعلان فرما دیا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا، تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ اور بزرگان محترم ایک بات بہت اچھی حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر ہر عمل کر کے دکھایا، لیکن کچھ اعمال وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کر کے نہیں دکھا سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرات صحابہ کرام کو پیدا فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام نے ان اعمال کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی زنا کر لے، اگر کوئی آدمی شراب پی لے، تو اس کے اوپر عملی طور پر حد جاری کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کا نبی اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، تو آپ عملی طور پر یہ تو کر کے نہیں دکھا سکتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام سے یہ اعمال صادر ہوئے، اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر میں نے شراب پی لی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے رہے، لیکن حضرات صحابہ کرام خود جا کر کہتے رہے کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے ایسا ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی اور امت کو بتا دیا اگر کوئی آدمی شراب پیے، کوئی آدمی زنا کرے تو حد کیسے جاری ہوتی ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ تو حضرات صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے اعمال کے لیے پیش فرمایا جو عمل امت کے لیے نمونہ تھا۔ اور سب سے آخر میں ایک بات کہ دنیا کے اندر جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ آتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، گناہوں کا صدور ان سے بھی ہوتا ہے اور ان سے بھی ہوا ہے، لیکن وہ محفوظ ہے۔ اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور تو ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توبہ کی توفیق مل گئی اور انہوں نے ساتھ کے ساتھ میں توبہ کر لی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں وہ سارے کے سارے غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں بہتر شخص وہ ہوتا ہے جو توبہ کرے، جو استغفار کرے۔ بزرگان محترم حضرات صحابہ کرام سے اگر کبھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی تو انہوں نے ساتھ کے ساتھ میں اللہ سے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرات صحابہ کرام کی برات کا اعلان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم کہنے والے، لب کشائی کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کریں تو خیر کے ساتھ میں تذکرہ کریں، اپنی زبان کو حضرات صحابہ کرام کے ذکر شر سے روکیں، اس لیے کہ اگر ہم حضرات صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہیں تو گویا کہ ہم دین اسلام کو منہدم کر رہے ہیں، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور دین اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب حضرات صحابہ کرام ہی کا اعتبار ہمارے درمیان سے اٹھ جائے گا تو نہ قرآن پر اعتبار رہے گا، نہ شریعت پر اعتبار رہے گا۔ بزرگان محترم، یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایسا ایمان لے آؤ جیسا وہ لوگ ایمان لے آئے، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے۔ حضرات صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو ان کا ایمان معتبر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا، اور جس کو معیار حق قرار دیا جا رہا ہو تو کیا اس کے اعمال کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا کوتاہیاں ہو سکتی ہیں؟ بزرگان محترم، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، حضرات صحابہ کرام کی پیروی کریں، ان کے نشانات قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد معصوم قاسمی، خادم جامعہ عربیہ مدرسۃ المومنین منگلور، ضلع ہریدوار، اتراکھنڈ۔